الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذكرك. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین بالخصوص ہمارے درمیان عظیم خطیب جلوہ گر ہیں اور جن کی محبت میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعون کیا گیا. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ جس بلبلہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ حضور کے میلاد پر تشریف لائے اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. بارگاہ ایسی میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو, جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے, ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہو. سامعین محترم, آج ہم نے اپنے آقا سے عہد غلامی کرنا ہے, اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. جہاں تک بات حضور کے میلاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یار جس رب نے حضرت آمنہ کے جگمگاتے چاند کے ذکر کو بلند کر دیا, یہ ڈنمارک کے لوگ کون ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی عظمت پر بکواس کرنے والے؟ یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے. میں کہتا ہوں چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. وہ حرا کا چاند, وہ عرب کی روشنی, وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے, اس کی عظمتوں کو کون کھڑا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ زندگی کا حسن ملا تو کیسے ملا؟ ہمیں حضور کے صدقے ملا. ہم تو یار خود شناس بھی نہیں تھے, ہمیں تو اپنے آپ کی شناس بھی نہیں تھی نا. تو پھر جب حضور آئے تو ہمیں اس رب کی پہچان ہوئی, خدا شناس بھی ہم ہو گئے اور یہ عزت ملی تو حضور کا صدقہ. اس لیے میں عرض کر رہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہم دیکھیں کہ رب کی رحمتوں کی طرف ہم نے کس طرح چلنا ہے.
فرمایا اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے آ جاتے تھے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، پھر مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ گناہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، اے محبوب اگر آپ بھی اس گناہگار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گناہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے فاسق و فاجر اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، لیکن یہاں کچھ لوگ جو کم عقل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یار گناہ تو کیے ہیں، رب نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تو بندوں کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، رب نے تو اعلان کر دیا وہ تو جاننے والا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، معاف کرنے والا رب ہے، ہمیں حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے فرمایا واستغفر لہ الرسول، اے محبوب ضروری نہیں کہ گناہگار و بدکار آپ کا دامن چھوڑ کر آئیں گے مجھے تو بابر نہیں پائیں گے، فرمایا اے محبوب میں تو قہار و جبار ہوں، اے مجرم اگر آپ کا دامن پکڑ کر آئیں گے پھر مجھے تو بابر نہیں پائیں گے، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا، پھر میں ان کو گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ گناہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جب حضور کا وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر دیں گے، پیارے آقا اس گناہگار کے لیے جب ہاتھ اٹھا دیں گے رب نے فرمایا پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ یہاں اعلان ہوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم اللہ یعطی، حضور تعالیٰ نے کہنا فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اب آپ ذیوقال اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ آئے لوگوں اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، ارے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، ارے اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ ہمارا امام نے کیا خوب کہا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جانا تھا۔ سامعین محترم ایک سوال کا میں جواب دینے کے بعد حضرت صاحب کو میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک نیا ایشو کھڑا کیا گیا اس مبارک پور کے اندر کہ سکول کے اندر طلباء کے ذہن کے اندر یہ ایک استاد نے بات ایسی کر دی کہ فرمایا تم حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو، حضور کا میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں کہتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے والا ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے والے کو حضور کی شناخت ابھی تک نہیں آئی، اس کو اپنے آپ کی شناخت نہیں آئی، کیا صحابہ نے اس نے کہا میلاد منایا؟ سامعین محترم میں آپ کو المختصر ایک مجلس میں دی کرتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ نوجوان غور سے سن لیں، جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ آج تو ہم جھولی پھیلا کر عرض کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن یہ وہ مجلس تھی اس میں ایسا چراغا ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ بابا تھی اور حضور حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندی ملا۔ یار جلسہ اچھا ہو جائے، کوئی خطیب اچھا بیان کرے، کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں ثناخوانی کرے تو مہینوں تک اس کے دس گر جاتے ہیں، ہمیں اچھا خطیب مل گیا، ہمیں اچھا ثناخواں مل گیا، کیسا رنگ بنا، کیسا بول بنا۔ یہ صحابہ کیوں نہ فخر کرے جنہیں حضور ملے، ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا، ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا؟ تو سامعین وہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے آ کر صحابہ سے پوچھا، سنن نسائی کا لفظ پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدین یمن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدین اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی۔
اور ومنا علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا بھی کا آپ کو عطا کر کے حضور آپ مل کے اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے جو دین ملا اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا. فرمایا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دی. شاید اسی کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا لسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدین یمن علینا بک. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو انعام دیا اور ہدایت دین دی ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سامعین محترم بات تو سادہ سی ہے. کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو آپ کہیں گے محفل میلاد میں بات ختم ہو جائے گی. لیکن حضور نے صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ اس لیے بیٹھے ہو میری آمد کی خوشیاں منا رہے ہو. صحابہ نے بس عرض کی حضور ہم حل اٹھاتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو انعام دیا اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب جب حضور نے باقاعدہ قسم لی صحابہ نے باقاعدہ قسم دی جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں تھا آتان جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. فرمایا محبوب ذرا باہر تو نکل کر دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. یار صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب بھی ناز فرما رہا ہے مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے قدردان نکلے حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. اس لیے آج کی اس مجلس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی لیکن پھر بھی بیٹھ کے حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. اس لیے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ آپ یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں درود السلام کے ماحول میں بیٹھے ہیں. ابھی حضرت صاحب کا بہترین انداز میں خطاب ہوگا اور ہمارے لیے یہ لمحے کتنے حسین گزریں گے. خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ آج ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. یار میں کہتا ہوں ہم جتنا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن حضور کی نعمت کا شکرانہ پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا. ہم نے کتب میں پڑھا کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی. ہم نے تو کوئی آرزو کی ہم نے کوئی تمنا کی بس بیٹھے تھے وقت جاگ پڑے ہمارے والد ابراہیم مسجد سے مولانا بلا کر بلا رہے انہوں نے کان ہویا کر کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام کر کر آ رہا ہے. انبیاء کرام نے فرمایا ربنا ابعث فیہم رسولا مالک آنکھیں بری ہو گئی ہیں اب بھیج بھی دے. تو کوئی بولا مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا چلو میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں اب جو آنے والا ہے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا وہ جس کے ذکر پر طاغوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی رنگ میں پایا. نہ دانم آنکھ بھلے خندہ چہرے کے بھودارت کہ ملکے ہر چمنے آرزو ادارت ہر کوئی اسی کا منتظر. میں کہتا ہوں یار وہ تو بدبخت ہے جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے. فرمایا محبوباں تے نکتہ چینی جرا کرن تو باز نہیں آمدا اصل منافق جانیے حسنو اور جھوٹے پیار جتوندا سنو دسیا عشق تے گفتی جرا مڑ مڑ پیا فرموندا اعظم جسے دل لگ جاوے تے عیب نظر نہیں آمدا. اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. فرمایا نقص تو بڑی دور کی بات ہے وہاں نقص کا گمان نہیں. حضرت حسان کہتے ہیں کہ خلقتا ورام من کل عیب. فرمایا حضور اب عیب سے پاک تخلیقی ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا. زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے. سامعین محترم اب غور کرنا آخری کلمات عرض کرنے لگا ہوں. پاکستان میں قادیانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اور انشاءاللہ ہم جہنم کے دروازوں تک ان کا تعاقب کریں گے. وہ سنگے گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں میں کائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں خندار کا ہر بت توڑیں گے. ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. جو سینہ دشمن
दुश्मन जाग करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे, आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेंगे, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दोस्त में जाकर दम लेंगे। जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह